دیکھیے یہ ترتیب یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا، پھر دجال کا خروج ہوگا، اور دجال کے فتنے جب اپنے عروج پر پہنچیں گے تو سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور قتل دجال کے بعد کے زمانے میں یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ دیکھیے جس طرح دجال کے شخصی خروج سے قبل اس کی دجالی فورسز اور فتنوں کے ظہور کا سلسلہ تو کب سے جاری ہے، اسی طرح یاجوج ماجوج کے حقیقی اور شخصی خروج سے قبل ان کے نظام کے نفاذ کی مختلف صورتیں اور پھر یاجوج ماجوج کی سٹانک فورسز اور نمائندگان کا خروج یہ تو پہلے بھی ہو سکتا ہے، ہم اس کا ہرگز انکار نہیں کرتے۔ اور اسی کو علامہ اقبال علیہ رحمہ نے یاجوج ماجوج کے حوالے سے ملت اسلامیہ کو اپنے زمانے کے فتنوں اور مغربی تہذیب اور سیاسی اور معاشرتی نظام اور اخلاقی انحطاط کے نقصانات سے متنبہ کرتے ہوئے قرآن کریم کی ایک آیت کی روشنی میں بیان کیا تھا۔ کہا کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا قتل دجال کے زمانے کے بعد شخصی اور حقیقی خروج ہوگا ہی نہیں، ہم اس تصور کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس ترتیب کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ اس تعلق سے ایک ایکرونیم ایک مخفف میرے ذہن میں آیا ہے جس کے ذریعے یہ ترتیب آپ کو آسانی سے ازبر ہو جائے گی۔ آپ لفظ مدعی یاد کر لیں۔ مدعی دعویٰ کرنے والے کو کہتے ہیں، چونکہ دجال بھی ایک جھوٹا مدعی ہوگا، پہلے وہ ولایت کا دعویٰ کرے گا، پھر نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور بالآخر خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرے گا۔ تو اس لفظ مدعی کو علامات آخر الزمان سے دجال کے جھوٹے دعووں کے حوالے سے بھی ایک مناسبت اور مطابقت حاصل ہے۔ تو اگر آپ اس ایکرونیم کو اس مخفف کو لفظ مدعی کو یاد رکھیں گے تو علامات قیامت کی پہلی ترتیب کو آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ میم سے مہدی، دال سے دجال، عین سے عیسیٰ، اور یہ سے یاجوج ماجوج۔ مدعی میں سب سے پہلے میم ہے تو سب سے پہلے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا۔ پھر دال سے دجال، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 یا 9 سالہ دور حکومت کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ مدعی، دال کے بعد عین، دجال کے فتنوں کے عروج کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور قتل دجال کے بعد پھر یہ یاجوج ماجوج۔ مدعی کے آخر میں یہ ہے، یعنی نزول عیسیٰ کے بعد جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے، قتل دجال کے بعد کے زمانے میں یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ مدعی، میم سے مہدی، دال سے دجال، عین سے عیسیٰ، یہ سے یاجوج ماجوج۔ مجھے امید ہے کہ ان 4 علامات اور واقعات کی ترتیب آپ کو بھی یاد ہو چکی ہوگی۔ یہ ایک انتہائی آسان طریقہ ہے، اپنے گھر میں اپنی فیملیز اور اپنے بچوں کو بھی یہ ترتیب یاد کرا دیں۔ بحیثیت مسلم اسلامک ایسکٹالوجی کا یہ علم ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ دیکھیے جیسے انسانی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، اسی طرح کائنات کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت قیامت ہے۔ موت انسان کی دنیاوی زندگی کو ختم کر دیتی ہے، اور قیامت کائنات کی زندگی کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے علامات قیامت کو سمجھنا ہمارے دین کا انتہائی اہم حصہ ہے، لیکن افسوس اس پر بہت کم توجہ کی جاتی ہے۔ دیکھیے جب ان 4 کی ترتیب اور ہر ایک کی واضح علامتیں آپ ذہن نشین کر لیں گے تو پھر ان کے بعد کی علامات اور اس دوران ظاہر ہونے والی علامات کی ترتیب کو احادیث کی روشنی میں سمجھنا اور پھر یاد رکھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ جیسے ظہور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کی واضح علامات میں سے ایک علامت نہر فرات کا خشک ہو جانا، پھر دریائے فرات سے یوفریٹیز ریور سے سونے کا پہاڑ نمودار ہونا۔ The river Euphrates will unveil a mountain of gold. This is one of the major and clear signs before the appearance of Imam al-Mahdi رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بعد از ظہور مہدی سفیانی کی فوج کا زمین میں دھس جانا، اسی طرح خلافت علی منہاج النبوہ کا نفاذ۔ امام مہدی کے دور حکومت میں عرب دنیا کے علاوہ بھی روم، قسطنطینیہ اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں اسلام کی حکومت۔ اسی طرح امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کم از کم 7 یا 9 سالہ دور حکومت میں وہ خوشحالی اور امن و سلامتی کا دور جب ہر ایک کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوگی، مسلم دنیا میں سونے اور چاندی کی کثرت ہوگی، یہ مسلم دنیا کی اکانومی کے عروج کا دور ہوگا۔ اور پھر اس دور کا آنا جب الملحمۃ الکبریٰ، جب آرمگیڈن، وہ سب سے خوفناک اور تباہ کن جنگ ہوگی، جس کے نتیجے میں پھر غربت اور مفلسی اور بھوک اور پیاس اور قحط سالی کا دور آئے گا، اور دنیا پھر اسی پرانے تلواروں اور
گھوڑوں اور اونٹوں کے دور میں لوٹ جائے گی، اور پھر قسطنطنیہ اور روم کی فتح کے بعد دجال کو خروج اور دجال کے فتنوں کا زمانہ، اور پھر اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور قتل دجال کے بعد پھر ایک مرتبہ وہ امن و سلامتی کا زمانہ جو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں چند سالوں کے لیے آیا تھا۔ اس مال و ثروت اور امن و سلامتی اور خوشحالی کے زمانے کا دوسری مرتبہ لوٹ آنا، اور اسی طرح یاجوج ماجوج کا خروج، پھر یاجوج ماجوج کی موت، اور پھر دخان کا، دھویں کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پردہ فرمانا، مسلمانوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنازہ پڑھنا، مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین، اسی طرح سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، پھر توبہ کے دروازے کا بند ہو جانا، پھر دابت الارض کا خروج، زمین کے اس جانور کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے کفار کے چہروں کو سیاہ کر دینا اور مومنین کے چہروں کو روشن کر دینا، اور یوں کفار اور مومنین میں تفریق کرنا، اور پھر اس کے بعد کے زمانے میں شام اور یمن سے ایک ہوا کا چلنا اور اس کے ذریعے مومنین کی روح کا قبض ہو جانا، اور مومنین کی وفات کے بعد قبض ارواح مومنین کے بعد کفار کی جانوروں اور درندوں والی زندگی کا زمانہ، پھر نفخ صور اور آگ کا لوگوں کو میدان محشر کی طرف دھکیلنا، مردوں کا قبروں سے اٹھنا، حشر و نشر، اور پھر قیامت کا واقع ہو جانا۔ محترم احبہ، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ترتیب بحیثیت مسلم ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے۔ ہمارے بچے بچے کو ان واقعات و حوادث کی ترتیب اور ان کی علامات ازبر ہونی چاہیے، اور تربیت اولاد کے حوالے سے یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس علم کو خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا کہ یہود اس علم کے اعتبار سے اپنی اولاد کی تربیت کس حد تک کرتے ہیں، اور آپ کی آسانی کے لیے یہ ایکرونیم میں نے پیش کیا ہے۔ لفظ مدعی کو آپ یاد کر لیں، میم سے مہدی، دال سے دجال، عین سے عیسیٰ، یہ سے یاجوج ماجوج۔ اگر آپ ان پہلے 4 واقعات کی ترتیب کو یاد کر لیں گے تو پھر ان کی علامات کو یاد کرنا بھی آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، اور پھر ان کے بعد کے واقعات و حوادث کی ترتیب اور ان کی علامات کو بھی سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان تمام واقعات و حوادث اور علامات قیامت کی ترتیب کے حوالے سے عوام تو عوام، ہمارے زمانے کے بعض اہل علم بھی بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہیں، اور بڑی بڑی کتابوں کے مطالعے اور طویل بیانات سننے کے بعد بھی احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ان واقعات کی ترتیب کو سمجھ نہیں پاتے۔ اس علم کے حوالے سے احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ بھی ضروری ہے، لیکن ان احادیث کی فقہ کو پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اس علم کی فقہ کو پڑھے بغیر اس علم کو جاننے کی کوشش کرنے والے مزید شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔